ناظرین، کچھ عرصہ قبل یہ تاثر عام تھا، بلکہ یہ حقیقت تھی کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے بعد دوسری طاقتور شخصیت وہ جہانگیر ترین کی ہے۔ لیکن پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ جہانگیر ترین اقتدار کے ایوانوں سے بے دخل کر دیے گئے اور پھر چینی اسکینڈل کے ذریعے ان کو گھیرنے کی بھی کوشش کی گئی اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ہاتھوں گرفتاری کی خوف سے برطانیہ چلے گئے۔ اس معاملے پہ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اصل میں ان کا پتہ کاٹا تھا زلفی بخاری صاحب نے، اور ایک ایسی شخصیت کو زلفی بخاری نے جہانگیر ترین سے متنفر کیا تھا کہ جس شخصیت کی طرف سے کراس لگ جانے کے بعد پھر عمران خان صاحب کے ہاں اس بندے کو معافی نہیں ملتی۔ اب دیکھیں مکافات عمل کا قانون کہ کچھ ہی عرصے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ زلفی بخاری صاحب جو کہ سالوں سے عمران خان صاحب کے دستراز سمجھے جاتے تھے، ان کے رازدان سمجھے جاتے تھے، ان کے لندن کے میزبان سمجھے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھریلو معاملات میں بھی وہ دخیل ہوتے تھے، اور پھر جہانگیر ترین کی رخصتی کے بعد تو وہ مکمل طور پر ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ لیکن اچانک یہ خبر آ گئی کہ اب وہ بھی عمران خان صاحب کے دستراست نہیں رہیں گے۔ بظاہر تو یہ کہا گیا کہ وہ رنگ روڈ سکینڈل کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور زلفی بخاری صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، حالانکہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں ہے، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ میری معلومات کے مطابق وہ مکافات عمل کے قانون کے شکار ہو گئے، اور جس شخصیت کے ذریعے انہوں نے اون چودھری سے لے کے جہانگیر ترین تک کے لوگوں کو فارغ کروایا تھا، تو اسی شخصیت ہی نے ان کو فارغ کرانے کا حکم صادر کیا تھا۔ اور جب وہ حکم صادر ہوا تو یہ جب رنگ روڈ کا معاملہ سامنے آ رہا تھا تو اس سے کافی عرصے قبل عمران خان صاحب نے ان سے استعفیٰ لیا تھا۔ وہ استعفیٰ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور پھر جب رنگ روڈ کا معاملہ آ گیا تو اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لیکن زلفی بخاری صاحب نے باہر یہ اناؤنس کیا کہ ان سے استعفیٰ لیا گیا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ عنقریب دوبارہ بحال ہو جائیں گے جب رنگ روڈ کے معاملات میں وہ کلیئر ہوں گے۔ بہرحال پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی معاملے پہ یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ مثلا آج سے سال قبل کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کو وہ اسی طرح فارغ کریں گے، اور جہانگیر ترین ان کے خوف سے اور ان کی گرفتاری کے خوف سے بیرون ملک جائیں گے؟ یا پھر آج سے 2-3 مہینے پہلے کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ وہ زلفی بخاری کو فارغ کریں گے؟ تو میری معلومات کے مطابق وہ مکافات عمل کے قانون کے شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کو ان کی بھی چھٹی کرانی پڑی۔ لیکن میرے خیال میں جو شخصیت ان سے ناراض ہو گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ اسی طرح عمران خان صاحب کے قریب ہو سکیں گے یا ان کے دستراز بن سکیں گے۔ آج زلفی بخاری صاحب ایک بار پھر موضوعی بحث بن گئے ہیں، اور وہ یوں کہ ایک اسرائیلی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ زلفی بخاری صاحب مبینہ طور پر آج سے 1 سال قبل وہ اسرائیل کا خفیہ دورہ کر چکے ہیں، اور اس کے دعوے کے مطابق وہ پاکستان کی اہم شخصیات کا پیغام اسرائیل کے اہم شخصیات کے پاس لے گئے تھے۔ زلفی بخاری صاحب نے اس کی سختی سے تردید کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس اخبار یا اس خبر کو پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اب یہ معمہ تو آگے جا کے حل ہوگا کہ حقیقت کیا تھی، لیکن میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب کے معاملے پہ یا اس طرح کی کچھ اور شخصیات کے معاملے پہ عمران خان صاحب اور ان کو لانے والوں نے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کیا۔ مثلا اس سے پہلے ایک غیر ملکی سٹیزن شپ رکھنے والے کے لیے کابینہ کا ممبر بننا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ان کی خاطر پہلے تو سپریم کورٹ سے جو ثاقب نثار صاحب سے ایک خصوصی فیصلہ کروایا گیا، حالانکہ اسی ثاقب نثار صاحب کی سپریم کورٹ وہ اس سے پہلے ایک پرائم منسٹر کو ایک دوست ملک اقامے کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کر چکی تھی، اور پھر
نہ صرف یہ کہ اس کا ابھی تک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بلکہ عمران خان صاحب تو خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب کو اقامے کی بنیاد پہ نہ صرف یہ کہ اندر کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ان پہ غداری کا مقدمہ بھی بنانا چاہ رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف زلفی بخاری صاحب برطانوی سٹیزن ہو کر بھی وہ عمران خان صاحب کے دست راست رہیں، اہم ممالک کے دوروں پہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے رہے، اور ان سے پھر بھی یہ نہیں کہا گیا یا یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ وہ برطانیہ کی سٹیزن شپ چھوڑ دیں۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ 3 بیسک ان کی کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہے کہ جو ایجوکیشن کے لیے یا پھر رزق کمانے کے لیے یا پھر روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کاندھوں پہ بٹھانے کے قابل ہے، یقیناً وہ ہم سب کے قابل کے لیے محترم ہے، اور ہم سب کو ان کو عزت دینی چاہیے، تکریم دینی چاہیے۔ وہ پاکستان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک مہارت حاصل کر کے واپس پاکستانیوں کی خدمت آ کے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو لوگ وہاں پہ زر مبادلہ کما کے پاکستان بیچتے ہیں، تو وہ تو پاکستان کے محسن ہیں۔ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو پاکستان میں لوٹ کر یا پھر کما کر بیرون ملک اپنا سرمایہ منتقل کر چکے ہیں اور اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تو پاکستان کے دشمن ہیں۔ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ جو پاکستان حکمرانی کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور اس میں مثلا معین قریشی جیسے لوگ ہیں، یا پھر حفیظ شیخ جیسے لوگ ہیں، یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوکت عزیز جیسے لوگ ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو پاکستان میں حکومت کا حصہ بنانا یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی مترادف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی اگر آپ لوگوں کو پاکستان واقعی عزیز ہے تو آپ کی ان لوگوں کی طرح مجبوری نہیں ہے جنہوں نے کسی وجہ سے بیرون ملک سٹیزن شپ لی ہوئی ہے، یا وہ بیرون ملک مقیم ہے روزگار کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے لیے یا پھر خود اپنی ایجوکیشن کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو واقعی پاکستان کا مفاد اتنا عزیز ہے تو پھر آپ برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو تو اس کی سٹیزن شپ چھوڑ دیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان جیسے ملک میں بھی وہاں جو نیا آئین بن رہا تھا، جو امریکہ کی نگرانی میں بن رہا تھا، اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ جو لوگ افغانستان کے اندر سیاست میں حصہ لیں گے یا پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے یا پھر حکومت کا، تو ان کو اپنی غیر ملکی سٹیزن شپ چھوڑنی پڑے گی۔ اور کئی لوگوں نے امریکہ اور برطانیہ کی شہریت چھوڑ دی۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا کہ کوئی امریکہ کا سٹیزن ہے، کوئی برطانیہ کا سٹیزن ہے، کوئی جو ہے کسی اور ملک کا ہے، وہ آ کے کابینہ میں نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ زلفی بخاری صاحب تو عمران خان صاحب کے بعد دوسری طاقتور شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور جتنے بھی ان کے اہم ممالک کے دورے ہوتے تھے اس میں زلفی بخاری صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب اس وقت ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چین کے ساتھ جائیں گے اور ہماری چین کے ساتھ دوستی ہے اور سی پیک ہے، اور چین اور مغرب کی لڑائی بھی زور پکڑ گئی ہے۔ تو دوسری طرف ہم اگر اس طرح غیر ملکی شہریوں کو، میں پھر یہ کہوں کہ میں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرتا، جب تک کسی بندے پہ کچھ ثابت نہ ہو جائے تو میں کسی بھی پاکستانی کے حب الوطنی کو اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتا، نہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ لیکن کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمیں مختلف بریفنگز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، ان کے لوگ جاسوسی کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں مختلف بریفنگز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ برطانیہ پاکستان کے اندر یہ کچھ کر رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ عام پاکستانی سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بے شک برطانیہ میں مقیم ہو، وہ بے شک امریکہ میں مقیم ہو یا وہاں کا سٹیزن شپ انہوں نے لی ہوئے، لیکن یہ جو مختلف ممالک ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے پہلے تو حکمران طبقے اور سیاستدانوں پہ، ہمارے فوجی افسران پہ، ہمارے بیوروکریٹ پہ، اور ہمارے میڈیا پرسنز پہ۔ اب میں حیران ہوں
کہ اگر امریکہ اور ہمارے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور برطانیہ اور ہمارے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو پھر وہ بندہ جس نے امریکہ کی وفاداری کا بھی حلف اٹھایا ہو، جس نے برطانیہ کی وفاداری کا بھی حلف اٹھایا ہو، اور وہ یہاں پہ بھی حکومت کا حصہ ہو، تو سوال یہ ہے کہ اس وقت پھر وہ کیا فیصلہ کرے گا یا کر سکے گا۔ تو یہ ایک خصوصی مہربانی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف یا زرداری کی کابینہ میں اسی طرح کے غیر ملکی اور خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کی شہریت کے حامل کے لوگ ہوتے تو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ خصوصی رعایت دے دی گئی ہے، اور پھر عمران خان صاحب نے اپنے یاروں دوستوں کو یہ خصوصی رعایت دی ہوئی ہے کہ دوسروں کی حکومت میں تو غیر ملکی اقامہ بھی ایشو بن جاتا ہے، لیکن ان کی حکومت میں غیر ملکی شہریت بھی نہ صرف یہ کہ ایشو نہیں بنتی، بلکہ اس شہریت کو ساتھ رکھ کے آپ لوگوں کو اہم ترین سرکاری مناصب بھی دے دیتے ہیں۔